یعظکم لعلکم تذکرون۔ میرے بھائیو بزرگو، اس آیت کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کو جمعے کے خطبے کے ساتھ ایک خصوصیت کے ساتھ پڑھا جانا ایک غور طلب امر ہے، کیونکہ اس آیت میں بڑی اہم اور قیمتی باتیں بتائی گئی ہیں، اور 3 باتیں اختیار کرنے کو اور 3 باتوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یامرکم، بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم۔ اب اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ 3 باتیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہاکم، اور 3 چیزوں سے وہ منع کرتا ہے، ینہاکم عن الفحشاء، فحشاء سے، والمنکر، اور منکر سے، والبغی، اور بغی سے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان باتوں میں نصیحت پکڑ لو، لعلکم تذکرون۔ اب یہ ہے کیا؟ عدل کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ایتاء ذی القربی کیا ہے، فحشاء کیا ہے، منکر کیا ہے، اور بغی کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت اہم حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت زیادہ اہم۔ بلا شبہ ان اللہ یامرکم بالعدل، عدل، عدل کے عربی میں معنی ہوتے ہیں توازن کے، برابری کے، انصاف کے۔ تو توازن، برابری، انصاف، یہ تینوں چیزیں اردو زبان میں عدل کا مفہوم سمجھانے کے لیے تو کافی ہے، لیکن عدل جس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس معنی کی مکمل ترجمانی ان الفاظ سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عدل میں جو چیز شامل ہے وہ ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو اس کو انصاف دلانا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ مظلوم کے ساتھ انصاف کرنا، اس کے حق کو دلانا، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے حق کو دلانا، یہ اصل مفہوم ہے عدل کا، جو اللہ رب العزت نے لفظ قرآن کا استعمال کیا، اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، اس لیے اس کے معنی بڑے گہرے ہیں۔ توازن، اعتدال، انصاف، یہ کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس مفہوم کو ہم ادا نہیں کر سکتے جو قرآن چاہتا ہے۔ قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب یہ چونکہ ایک عمومی بات ہے اور عامت الناس سے اس کا تقاضا ہے، تو یہاں تھوڑے سے معنی میں اور وسعت پیدا ہو جائے گی۔ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ حاکم کا معاملہ ہے کہ وہ عدالت کا نظام قائم کرے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر وہ فریاد لے کر آتا ہے تو اس کی فریاد رسی کرے اور اس کی حاجت کو پورا کرے، یہ، اور مظلوم کو اس کا حق دلائے، یہ اس کا کام۔ اور چونکہ یہ عموم امت سے خطاب ہے، تب یہاں اس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہو جائے گی۔
اب یہاں پر اس کو سمجھنا یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ ہے، اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے ہیں ان اللہ یامرکم، بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، تو اب ہم سے عدل کا تقاضا ہے اور امر کے سیکھے کے ساتھ ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کا پورا کرنا بندے پر ضروری ہوتا ہے۔ ہم زندگی کے 24 گھنٹے میں مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اس میں ہمارے گھر کے لوگ بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، سماج اور معاشرے کے لوگ بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، اور ہر طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، ان میں ہم لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں۔ یہ سارے چیزیں ہم کو سماج میں رہنے کی وجہ سے ان ساری چیزوں سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر توازن اعتدال کے ساتھ اگر معاملات کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے معاملات میں توازن اور اعتدال نہیں ہے تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کمی کر رہے ہیں۔ اور یہ اتنا سخت حکم ہے اور اتنا پیارا حکم ہے کہ اگر ہر فرد اس کی اہمیت کو سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت عدل کا حکم دے رہے ہیں، تو ایمان کے بعد ایمان آدمی کو راستی اور سچائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ شخصی زندگی کے بنانے کا سب سے بڑا اصول ہے۔ ایک انسان کا کیریکٹر، ایک انسان کا کردار، ایک انسان کی سیرت اس عین دال لام عدل سے بنے گی۔ اگر اس کے اندر عدل پیدا ہو گیا تو پھر اس کی شخصیت کا نکھار کچھ اور ہوگا۔ صحابہ کرام میں عدل پیدا کیا گیا تھا، صحابہ کرام کے اندر توازن تھا۔ توازن کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ افراط اور تفریط، نہ کمی نہ زیادتی، برابر برابر۔ جو ترازو ہوتا ہے اس کا جو اندر ایک کیل ہوتی ہے وہ بیچ میں ہونا چاہیے، اوپر ایک چھوٹا سا ایک نقطہ رہتا ہے، اس کے درمیان رہنا چاہیے، اس کو توازن کہتے ہیں۔ اگر ذرا توازن بگڑے گا تو بیلنس بگڑ جائے گا، بہت معمولی سے توازن سے کہ بگڑنے سے بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ تو انسان کا بیلنس جو بگڑے گا اور اس کا توازن جو بگڑے گا وہ اس کی پوری زندگی کو برباد کر دے گا۔ اس لیے ہر جمعے میں ہم یہ آیت سن رہے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا۔ اپنی زندگی کو متوازی اور توازن والی بناؤ۔ جب تک اس میں توازن نہیں پیدا ہوگا اور اس کے اندر نہ ہمواری رہے گی، افراط اور تفریط رہے گا، کمی اور بیشی رہے گی، تو زندگی میں ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ آج ہم ہر آدمی اپنے طور پر اپنی ذات میں غور کرے کہ وہ کتنا معتدل ہے، کتنا وہ اس کے اندر بیلنسنگ پاور کتنا ہے، اور وہ کتنے توازن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اگر وہ غور کرے گا تو نتیجہ جو ہے وہ مایوس کن رہے گا۔ اس لیے کہ عدل کا تقاضا پورا کرنا بہت مضبوط ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اگر کسی کی ایمان کو جانچنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو اس کی زندگی کا عدل دیکھا جائے گا، یہ عدل کیسے کرتا ہے۔ اس کے بعد عدل کتنا ہے، توازن کتنا ہے۔ اب توازن کا دائرہ بہت بڑا ہے اور عدل کا تقاضا بہت بڑا ہے۔ اب یہ عدل کو جو ہے ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اور وہ کیسے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے جو اسلامی پرنسپلز ہیں، اصول ہیں اور تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا جب تک ہم اپنے آپ کو پابند نہیں بنائیں گے تو ہمارے کردار پر صرف یہ نہیں کہ بھئی انصاف کرو، اس کا حق دلا دو، اس کا حق دلا دو، یہ نہیں ہے۔ آپ کے بولنے میں توازن ہونا چاہیے، نہیں تو بولے جا رہے ہیں، بولنے میں توازن نہیں ہے۔
سن رہے تو سنے جا رہے ہیں، پھر کچھ بھی سن رہے ہیں، توازن نہیں ہے۔ سوچ رہے تو سوچا جا رہا ہے، دماغ کی ایک مشین شروع ہو گئی ہے، اس میں خیالات کے انبار ہیں، توازن نہیں ہے۔ چل رہے ہیں تو بے مقصد چل رہے ہیں، توازن نہیں ہے، چلنے میں اعتدال نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر اعتدال میانہ روی سے چلتے ہیں۔ تو وہاں عدل ہے، کھانے پینے میں عدل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے سامنے عدل ہے، بیوی کو کتنے زور سے بول سکتے ہیں اس کا بھی ہے آواز۔ ابھی پیچھے مائک کی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا مسجدوں سے، لاؤڈ اسپیکر کا، تو آواز کی ایک حد مقرر کی گئی تھی۔ ہمارے ہاں تو شریعت نے مرد کے لیے بھی آواز کی حد مقرر کی اور عورت کے لیے بھی آواز کی حد مقرر کی۔ عورت کی آواز اگر مرد سے اونچی ہو جاتی ہے تو عورت گناہگار ہوتی ہے، اور مرد اگر ایسی آواز سے عورت سے مخاطب ہوتا ہے کہ عورت ڈر جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے مرد کے تیور سے، تو مرد گناہگار ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں زجر، توبیخ، ڈانٹنا، ڈپٹنا، اس کے اصول متعین کیے گئے، اور اس اصول سے زیادہ آگے نہیں۔ ہمارے ہاں ایک اصول یہ ہے کہ اگر تم بدلہ لو، عدل کے لیے قصاص ضروری ہے، عدل کے تقاضوں کو قائم کرنے کے لیے قصاص ضروری ہے، اور اسلام میں قصاص فرض ہے۔ فی القصاص، قرآن میں عجیب ایک جملہ ہے، فی القصاص حیات یا اولی الالباب، بدلہ لیا کرو، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اگر بدلہ نہیں لوگے تو معاملات بگڑ جائیں گے، بدلہ لے لیا کرو۔ لیکن بدلہ، ایک صحابی نے ایک صحابی کو مار دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول انہوں نے مجھے مارا ہے۔ کہاں سے مارا ہے؟ لکڑی سے، کوڑے سے مارا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ان کو کوڑا دو، ان کو مارو، لیکن بھئی دیکھو جتنی طاقت سے انہوں نے تم کو کوڑا مارا ہے اتنی طاقت سے تم نے مارنا، اگر زیادہ مار دو گے تو تم ناانصافی کرو گے، پھر تمہاری پکڑ ہوگی۔ تب کہا اللہ کے رسول اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو کہا اس سے بہتر بات بتاؤں؟ کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے۔ کہا معاف کر دو۔ کہا معاف کر دو، اس لیے کہ معاف کر دو گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم کو اس سے زیادہ اجر دے گا جو بدلہ لینے میں اجر ملنے والا ہے۔ بدلہ لینے میں اجر ملتا ہے کیونکہ اللہ کو حکم ہے فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تو بدلہ لینے میں جو اجر ملے گا معاف کرنے میں اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا۔ تو عدل ہے، اللہ نے عدل اپنے اوپر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ پر احکام فرض نہیں ہوتے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے عدل کو اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت پر عدل کیسا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں جتنی ناانصافیاں اور زیادتیاں ہوئی ہے، قیامت کے دن ان ساری ناانصافیوں اور زیادتیوں کے شکار لوگوں کو اپنے میدان حشر میں جمع کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم اپنا حساب ان سے کر لو۔ مخلوق کے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے ہیں، ان کے حقوق اللہ جو ہیں ان کو چاہے وہ معاف کر دیں چاہے اس پر پکڑ کر لیں، وہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن حقوق العباد کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بندوں کا معاملہ ہے، تم سمجھو میرے پاس یہ جھگڑا آئے گا میں انصاف کروں گا اور دلاؤں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر سنگ والی بکری نے بے سنگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے سنگ والی بکری کو سنگ عطا فرمائیں گے اور وہ اس بکری کو مارے گی، اور پھر جب بدلہ برابر ہو جائے گا تو ان کو اللہ رب العزت مٹی کر دیں گے۔ یہ انصاف کا تقاضا اللہ رب العزت پورا کریں گے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن میزان کو کھڑا کریں گے اور اس میں اعمال کو تولیں گے اور اعمال کو شکل دی جائے گی تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے عدل کا۔ اب آدمی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور بیوی کے ساتھ بہت مرتبہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، کبھی ڈانٹ دیا اور بعض لوگ مار بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیویوں کو مارنے سے منع فرمایا
اور عورتوں کے ساتھ سختی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سواریوں کو تیزی سے بھگانے کا منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس میں خواتین اسلام بھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفقاً، اونٹ جو لے کر چل رہے تھے تو ان سے کہا رفقاً، آرام سے لے چلو، اس میں جو عورتیں بیٹھی ہے انہن القواریر، یہ شیشوں کی طرح ہیں، یہ تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ مرد کا جسم مضبوط ہوتا ہے، عورت کا جسم بڑا نازک ہوتا ہے، ان کو کہیں چوٹیں نہ آ جائے۔ تو اعتدال و توازن ہر چیز میں ہے، کھانے میں اعتدال ہے، پہننے میں اعتدال ہے، سونے جاگنے میں اعتدال ہے، اس لیے ہم کو ہر چیز کے اصول تعلیم فرمائے گئے ہیں، اس لیے اعتدال کا تقاضا جو ہے وہ بہت بڑا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کر لیں بیویوں کے ساتھ کیسے، اولاد کے ساتھ بھی آپ اگر زیادتی اور ناانصافی کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پوچھ باچھ پرس نہیں ہوگی۔ ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو ماں باپ سے اس کے بارے میں پوچھو گی۔ اس لیے شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں وراثت کو تقسیم کرتا ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں وہ اس کو برابری کرنا چاہیے، کمی اور بیشی نہ کرے، چاہے کسی اولاد سے اس کا دل زیادہ لگا ہوا ہو لیکن کسی بچے سے وہ ناراض بھی رہتا ہو تو وہ اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اس لیے شریعت میں اگر آدمی نے اپنے کسی بچے کو عاق کر دیا ہو کہ میری جائیداد میری پراپرٹی سے اس کو میں بے دخل کرتا ہوں، تو شریعت اس کے مرنے کے بعد اس قانون کو مانتی نہیں ہے، وراثت میں اس کا حق لگے گا۔ عاق اسلام کے اندر نہیں ہے، بیٹا تیرا ہے، اس لیے اس کو وراثت میں حق ملے گا۔ تو یہ عدل ہے۔ اگر عدل نہیں ہوگا، حکومتیں عدل نہیں کرے گی تو حکومتیں ظلم سے بھر جائے گی، گھروں میں عدل نہیں ہوگا تو گھر محرومیوں اور ناانصافیوں سے بھر جائیں گے۔ آج خاندانی نظام ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا ایک بہت بڑے پریشانی سے گزر رہی ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مہنگائی پریشانی نہیں ہے، گرانی بے روزگاری پریشانی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی پریشانی جو اسلامی شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے وہ ہے خاندانوں کے نظام کا ٹوٹ جانا۔ آج خاندانی نظام ٹوٹ رہے ہیں، کوئی مل کر رہنا نہیں چاہتا، ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ ایک ماں کے سائے میں اور ایک باپ کے سائے میں جو بچے جوان ہوتے ہیں شادی کے بعد الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے کتنی بڑی بڑی فیملیاں رہا کرتی تھی، وہ اسلام کا ہے کہ ان کا جب شادی کر دو، ان کا چولہا الگ کر دو، ان کا گھر الگ کر دو تاکہ دلوں میں محبت رہے، جوڑ رہے، یہ چیز ہے۔ لیکن آج وہ وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات دوسری ہے، اس کے اسباب دوسرے ہیں، محرکات دوسرے ہیں، اور اس کے نتائج بھی بہت برے پڑ رہے ہیں۔ اور خاندانی نظام آج آپ اکثر بچوں سے سنیں گے، ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے، امی آپ کے رشتہ دار، ابو آپ کے رشتہ دار۔ بچے اپنے رشتہ داروں کی شناخت اور پہچان بھول گئے کہ یہ کیا رشتہ دار ہیں، اور پھر ان کو بھی ہم نے جو مارکیٹ میں الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ہمارے بچے مارکیٹ کے لفظ بولتے ہیں، ان کے اندر جذباتیت، لگاؤ اور محبت نہیں ہوتی۔ ڈیڈی، ممی، انکل، پپا جو بھی ہے، میں اس کا اس وقت تو پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا کہ یہ الفاظ کے پیچھے کون سی ذہنیت کار فرما ہے۔ کوئی لگاؤ نہیں ہے ان الفاظ سے۔ ہمارے ہاں پہلے امی کہا جاتا تھا، اماں کہا جاتا تھا۔ اماں میں جو پیار چھپا ہوا ہے وہ ممی میں نہیں ہے، وہ لذت ہی نہیں ہے۔ ممی بولے تو ایک ایسا لفظ ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پولٹری فارم کے مرغے جو ہوتے ہیں جس میں لذت نہیں ہوتی ہے، ایسی ممی کے لفظ میں کوئی لذت نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے۔ آپ لاکھ ممی بولیں لیکن ممی میں امی والی چاشنی نہیں آنے والی ہے۔ امی کہا جاتا تھا، ابو کہا جاتا تھا، ابا کہا جاتا تھا، وہ چیزیں ختم ہوئی۔ یہ خاندانی نظام کے ٹوٹنے کی وجہ ہے، اور یورپ بہت زمانے سے اس کو بھگت رہا تھا، اور اب
ہمارے اپنے معاشرے میں یہ برائیاں روز بروز پروان چڑھ رہی ہے. یہ خاندانی نظام کا ٹوٹنا ہے. رشتوں سے بچے واقف نہیں ہیں. میرے بچے میرے خاندان کے لوگوں کو اگر نہ جانتے ہوں اور اپنی امی کے خاندان کے لوگوں کو نہیں جانتے ہوں تو اس سے بری بات کیا ہوگی. اور وہ اپنی اماں سے کہتے ہوں کہ امی آپ کے ابا، امی آپ کے بھائی، امی آپ کی بہن، یہ کہتے ہوں، وہ رشتہ خالہ جان کا، نانا جان کا، نانی جان کا نہ بولتے ہوں، چچا جان نہ بولتے ہوں، خالو جان نہ بولتے ہوں، دادا جان نہ بولتے ہوں، تو یہ کتنی، یعنی ہمارا معاشرہ، ہمارا آئلی نظام ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ چکا ہے. اور اس کی وجہ ہمارے جو ہم جس انداز میں شادیوں کے بعد بچے الگ ہوتے ہیں، وہ ہے اس کا سب سے بڑا ریزن کہ دروازے بند ہونے کے بعد، کھڑکیاں بند، دروازے بند، سارے سوراخ بند، اس کے بعد جدائی ہوتی ہے. اس میں بڑوں کی بھی ناسمجھی کا دخل ہے. تو عدل اور توازن ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے. عدل رہے گا، اولاد شکایت کر رہی ہے، ہمارا باپ ہمارا ساتھ اچھا نہیں کرا، ہمارا باپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہے، ہماری امی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، لیکن آج یہ ناانصافی کی شکایتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اولاد سے ماں باپ کو شکایت کیوں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بہت، اس لیے ہم نے بچوں پیدا کیے تھے، اس لیے ہم نے بچوں کے لیے منتیں مانگی تھی، اس لیے ہم نے بچوں سے دعائیں کی تھی. اولاد ماں باپ کے ساتھ ان کے حق کی ادائیگی میں عدل اور توازن اور اعتدال سے ہٹ چکے ہیں، نہیں مانتے بچے. تو ہر جمعے کو سن رہے ہیں نا، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ ہر جمعے میں سن رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا لیکچر ہے، ایسا سبق ہے کہ اس کو ہر جمعے میں ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان یہ سبق نہ بھولے، اس لیے کہ معاشرہ اور سماج اور بقا اور اس کی بقا اور آئلی نظام اور خاندانی نظام اور فرد کی زندگی ساری یہ تین چیزوں میں منحصر ہے. عدل، برابری، توازن، ہر چیز میں. ذاتی زندگی میں بھی عدل ہو، تعلقات میں بھی عدل ہو، معاملات میں بھی عدل ہو، معاشرت میں بھی عدل ہو، رہن سہن میں بھی عدل ہو اور توازن ہو. اور اس کو پھر اگر ہماری ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کہیں عدل کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں، جیسے ساس بہو میں اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اب آدمی یہ دو چکی کے پاٹوں کے درمیان میں پیسے جانے والا گیہوں کا دانہ ہے. ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ عدل کیسے کریں گے؟ ماں کا مقام بہت بڑا ہے لیکن بیوی کے حقوق زیادہ ہیں. ماں کا مقام بڑا ہے لیکن بیوی کے حقوق زیادہ ہیں، اور بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر چکی ہے. تو آپ نے نکاح میں اس کی کہ تحفظ کی ذمہ داری دی ہے، سیکورٹی کی ذمہ داری دی ہے کہ آج سے آپ لوگوں کی حفاظت میں تھی ہے، اب میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. اب جب وہ بہو بن کر آتی ہے اور گھر میں پھر مسائل شروع ہوتے ہیں، ساس بہو کے مسئلے شروع ہوتے ہیں، تو آدمی کیا کرے؟ آدمی کیا کرے؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی اماں سے ایسے ڈرے رہتے ہیں کہ بیوی کو اس کے جائز حقوق سے محروم کرتے ہیں. اس کی جائز باتیں بھی بس میری اماں نے بول دی نا، میری اماں آسمان سے اتری ہوئی ہے، اس نے جو بولی وہ برحق ہے، میں کچھ نہیں سن سکتا، جو بولے کرنا پڑے گا. یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے. اور شوہر ظالم ہے اور شوہر کی بیوی ماں ظالم ہے اور بیوی مظلوم ہے. یہاں پر اب کبھی پکچر الٹی بھی ہو جاتی ہے. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی بیوی کا للو ہو جاتا ہے تو وہ بیوی کی ہر بات کو سنتا ہے، تو اماں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. میری عورت کو کچھ نہیں بولنا، اگر کچھ بولے تو یاد رکھنا. اب وہاں ہو رہا. پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے مسائل ایسے ہیں کہ بچوں کے دل میں کینہ نہیں ہوتا. بچوں کے دلوں میں
کہ نہ لڑیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ملیں گے. لیکن بڑے اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے لڑنے کے لیے کی وجہ سے یہ آپس میں لڑ لیتے ہیں. سگے بھائی، دو بھائیوں کے بچے لڑ رہے ہیں، لیکن لڑائی بڑوں میں ہو رہی ہے اور عورتوں میں خاص طور سے جنگ ہوتی ہے. تو عادل بھئی اس کا بچہ تمہارا بھی بچہ ہے نا، اس کا بچہ تمہارا بچہ. میرے پاس شادی سے پہلے ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا مول صاحب میری شادی ہو رہی ہے، مجھے کچھ شادی کے ٹپس بتا دیجئے. تو میں نے کہا کہ بیٹھو. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر دو باتیں پیدا کر لو. ایک بات تو یہ ہے کہ عدل کو قائم کرنا ہے، ماں کو ماں کا حق، بیوی کو بیوی کا حق. تو کہنے لگے میرے بات سمجھ میں نہیں آئی، ماں کو ماں کا حق کیسے دوں اور بیوی کو بیوی کا حق کیسے دوں؟ تو میں نے کہا ماں کو 25 سال تک بچے کو پالتی ہے اور بڑا کرتی ہے، اپنا خون جگر پلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اس کی بیماری میں پریشان ہوتی ہے، اس کے لیے بے آرام ہوتی ہے، اس کا سب کچھ وہ اپنا اس پر نچھاور کرتی ہے اور لٹا دیتی ہے. جب جا کر بچے کی پرورش ہوتی ہے اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد بچے کی توجہات تھوڑا سا بیوی کی طرف ہونا شروع ہوتی ہے، تو ماں کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی محنتوں سے پالا اور میری محبت پر ہی اس نے ڈاکہ ڈالا. بہو کو وہ ڈاکن سمجھنے لگتی ہے اور وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر وہی بہو جس کو ماں لاتی ہے تو اسی بہو میں اس کو عیب اور بلکہ عام زبان میں یہ کہنا چاہیے کہ کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے نظر آتے ہیں. پھر اب وہ بہو سب سے بری ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ ماں کا ادب پورے اس کے ساتھ کیا جائے گا، ماں کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنی جائے گی، بیوی کی بات بھی پوری توجہ سے سنی جائے گی. اب اس میں آدمی کو جج کرنا ہے کہ بات دونوں طرف کی سننے کے بعد بیوی کی سن کر نہیں، اماں کی سن کر نہیں. بیوی کی بھی بات سنیں شریعت کہتی ہے اور اماں کی بھی بات سنیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اب غور کریں کہ اس میں غلطی اور زیادتی کس سے ہو رہی ہے. اگر اماں کی زیادتی ہے تو بیوی کو کہیں برداشت کرو، امی ہیں اور تم غلط نہیں ہو، تم صحیح ہو. شہنی دینا ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہنا تو زیادتی کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے. وہ غلط اگر نہیں ہے تو اس کو بولو کہ تو غلطی پر نہیں ہے اور میں تیری بات سے مطمئن ہے. تو اس کو یہ لگے گا بیوی کو کہ کوئی تو میرا طرفدار ہے اور میرا شوہر اگر میری طرفداری کر رہا ہے تو اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی. پھر اس کو سمجھاؤ کہ امی ہیں، ضعیف ہیں، بڑی عمر کی ہیں اور ان کا حق ہے، تم اپنی امی کی طرح سمجھو، ان کی باتوں کو اگنور کیا کرو وغیرہ وغیرہ سمجھائے. اور امی کے پاس جا کر بیٹھے، امی یہاں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں. کہے گی ماں، بھڑکے گی تو عورت کا ہو گیا اور تم فلانا ہو گیا. اب عورتیں ہیں وہ تو جو دل میں آئے گا وہ کہے گی، لیکن ان کی بات کو پورے تحمل سے سن کر ان کو اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ امی یہاں پر آپ رانگ ہے، یہاں آپ کی غلطی ہے. غصہ نہیں ہونا ہے، ماں پر غصہ نہیں دکھایا جاتا، ماں سے اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی، بے ادبی ہے. نبی اور والدین یہ دو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنے پر اللہ رب العزت انتہائی جلال میں آ جاتے ہیں اور عرش الہی تھر تھر کانپنے لگتا ہے. یاد رکھو بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی بلند آواز سے اور ان کے تیور سے کسی نبی کا دل دکھتا ہو یا کسی والدین کا دل دکھتا ہو. حدیث ہے ماں باپ سے ہمیشہ اللہ نے صاف حکم دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کے اصول جو بیان کیے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ ان کے سامنے اماں دیکھ لیا برباد ہوگا،
تو نے دیکھا تیری اولاد تجھے گھور کر دیکھے گی، گھورنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت نرمی سے مٹھاس سے، ان کی آواز سے آواز بلند نہ ہو۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پست آواز سے۔ ہاں، پست آواز کا ایک مطلب یہ ہے کہ اماں ابا کے اگر کان سے اونچے ہیں تو وہاں زور سے بولنا عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن یہاں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے جس بولنے کو، وہ بولنا کیا ہے؟ وہ بولنا ہے آدمی پلٹ کر جواب دے رہا ہو، غصے میں جواب دے رہا ہو، تیوری چڑھا کر جواب دے رہا ہو اور غصے سے بھبک رہا ہو، تو یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند آتی ہے، اور اللہ کا عرش چرچراتا ہے، سارے فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس آدمی کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، لیکن اس آدمی کو برباد ہونا ہی ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیوں میں الجھا دیتا ہے کہ بس پھر وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ تو میرے بھائیو، توازن، اعتدال پہلا حکم۔ اسلام کے بعد اسلامی زندگی کے سب سے بڑے اصول کو بیان کیا اللہ نے قرآن میں، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تم کو عدل کا، ہر چیز میں عدل، توازن، اعتدال، اور چاہے وہ اپنے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہو یا لوگوں کے ساتھ انصافیاں ہو رہی ہو، آدمی اپنے ضمیر کو اور اپنے دل کو جج بنائے اور عدل کا طریقہ اختیار کرے، اور کسی بھی قسم کی بے اعتدالی اور بدعملی کا ثبوت نہ کرے، کسی کو اپنی وجہ سے دکھ نہ دے، ناانصافی نہ کرے۔ یہ ہر جمعے کو اس خطبے کی آیت میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اس کی تشریحات بہت تفصیل ہے، علماء نے بہت لکھا ہے، اس مختصر سے وقتوں میں بس میں اتنی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ آگے کی بات، والاحسان، اور دوسرا اصول احسان ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بہت سارے سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف یہ فرمائی، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم سے کم نماز پڑھنے کی حالت میں یہ کیفیت ہونا ضروری ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب احسان کے عمومی معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سل من قطعک، سل من قطعک، یہ اللہ کے رسول امر کے صیغے کے ساتھ حکم دے رہے ہیں، سل من قطعک، جڑ اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ رشتے کو کاٹتا ہو، سل من قطعک، وَأَحْسِن مَنْ أَسَأَكَ، اور اچھا سلوک کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے، وَأَحْسِن مَنْ أَسَأَ إِلَيْكَ، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، پتھر کا جواب پتھر نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے درگزر ہے، معاف کر دینا ہے، عفو ہے، نظر انداز کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ جس معاشرے میں معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، جس معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرنے کا جذبہ ہوگا، وہ معاشرہ اور اس احساس والے لوگ، وہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ معاشرہ معتدل معاشرہ کہلائے گا، وہ ایک بااصول معاشرہ کہلائے گا، اس کے افراد پھر کہیں ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ اس لیے صحابہ جب اٹھے ہیں قرآنی تعلیمات سے بن کر
تو روئے زمین پر جہاں بھی گئے صحابہ کرام، ان کے اس عمل نے لوگوں کو گرویدہ بنا لیا، ان کو گرویدہ بنا لیا۔ احسان، ہم کو بھلائی کرنا ہے، ہم کو برائی نہیں کرنا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے لیکن ہم کو برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو حدیث جبریل کی وجہ سے میں اللہ کے رسول نے تشریح کی ہے، اس سے اللہ کا استحضار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کا جملہ ہے، ان اللہ یرا، یہ عجیب اللہ رب العزت کا قرآن مجید کا یہ چھوٹا سا جملہ ان اللہ یرا ایسا ہے جو آدمی صرف یاد رکھ لے تو اس کی زندگی میں نہ ظلم ہوگا، نہ ناانصافیاں ہوگی، نہ گناہ ہوں گے، نہ اس کو کسی قسم کی پریشانیاں ہوگی۔ ان اللہ یرا، بلا شبہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بعد میں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لحافوں میں ہیں، بند کمروں میں ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نظر ہے، اللہ کے فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، ان اللہ یرا۔ تو والاحسان، احسان، عدل، احسان، اسلامی زندگی کے یہ بڑے اصول ہیں، عدل، احسان، اور اس کی بھی تشریح اس مختصر وقت میں بہت تفصیل سے نہیں کر سکتا۔ علماء نے، مفسرین نے اس پر بہت سیر حاصل بحثیں کی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے احسان پر، اور بڑی کتابیں لکھی گئی ہے عدل پر، لیکن اب وہ اتنے مختصر وقت میں باتیں سمجھائی نہیں جا سکتی ہے، تو یہاں صرف اشارہ کہ حسن سلوک اور بھلائی، حسن سلوک سے بہتر کوئی بھلائی نہیں ہے، حسن سلوک سے، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار آپ کے قرابت والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آتے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھے سلوک سے پیش آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان، بچوں کے درمیان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، حیران رہ جائیں گے کہ اتنا بڑا نبی، اتنا عظیم نبی، رحمت للعالمین نبی، امام الانبیاء نبی، اتنی بڑی کتاب والا نبی، نبیوں کا امام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کتنے مشفقانہ انداز میں اور کتنے پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو حمیرہ بولتے ہیں، حمیرہ کے معنی اردو میں گوری کے ہوتے ہیں، گوری کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ پیار سے بولتے، ان کا نام عائشہ تھا لیکن آپ ان کو گوری بولتے، گوری چٹی تھی حضرت عائشہ، تو آپ نے ان کا لال کا نام رکھا تھا گوری حمیرہ کہہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرماتے، کبھی اپنے کندھے کے پیچھے کھڑ کر وحشیوں کا جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ان کے کرتب اور ان کے کمالات دکھاتے، کبھی صحرا میں ہوتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ حضرت عائشہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن صحرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے تھے، میں اس زمانے میں ہلکی پھلکی تھی تو میں تیز نکل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر میں نے کہا اللہ کے رسول، جیتنے کا نشان بنایا میں نے اس طرح کہ میں جیت گئی ہوں، اور میں ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا، پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دوڑے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میچ برابر ڈرا ہو گیا، اب پہلے تم جیتی تھی اب ہم جیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھتے، تبسم فرماتے، تکلم کرتے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کی باتیں کرتے، ان کے دل کو بڑھانے کی باتیں کرتے، اور ان کی عیب جوئی نہیں کرتے۔ بیویوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، ان کے اندر اعتدال اور توازن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ ہم تو ایک ہی بھی عورت کو برداشت نہیں کرتے، ایک ہی ہے تو کبھی مار دھاڑ بچی ہوئی ہے، کہیں اٹھا پٹک مچی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں فون پر آپ آفس میں بیٹھو اور فون گھر سے آ جائے، تیرے کچھ کام ہے رکھ میں مصروف ہوں، ارے بھائی سن لو کچھ ضروری کام ہوگا اسی لیے تو فون کی ہوگی۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ذرا غور کریں کہ ہم بیوی کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، اللہ کے رسول کس طرح رہتے۔ ہمارے بچوں کو ہم اٹھا کر پٹک دیتے، اللہ کے رسول اپنے کاندھے پر رکھتے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سجدے میں سے بار بار اتارتے رہتے، اور بچوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی امی جب نماز پڑھتی ہے تو بچے امی کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، وہ آ کر پیٹھ پر بیٹھ جاتی امامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو ایک ہاتھ سے اٹھاتے اور بازو میں رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ احسان ہے، یہ اس کا حکم ہے ہم کو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج نہ باپ کو بچوں سے کوئی مطلب ہے، نہ بچوں کو باپ سے کوئی مطلب ہے۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو صاحب اولاد اس مجمع میں بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بولو، آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ کمانا یہ وقت نہیں ہے، یہ کما رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کی کفالت فرض ہے آپ پر، کیونکہ آپ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس میں بطور نعمت کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، اور اولاد نعمت ہے، آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، دل کا سرور بنایا، لیکن آپ ان کے ساتھ کتنا وقت دیتے ہیں؟ ان کے حالات کی خبرگیری کتنی ہے؟ آپ ان کے تعلیم کے بارے میں کتنے باخبر ہیں؟ آپ ان کی روزانہ شب و روز کے بارے میں کتنے باخبر ہیں؟ آپ کے بچوں کی راتیں کہاں گزرتی ہے اور اپنے لحافوں میں کیا کرتے ہیں، اس کی خبر آپ کو کتنی ہے؟ آپ ان کے اخلاق و کردار پر کتنی نظر رکھتے ہیں؟ آپ کے بچے سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، آپ کو کتنی ان کی خبر ہے؟ آپ ان کے ساتھ کتنا ٹائم خرچ کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ ذمہ داری لا یامرکم بالعدل والاحسان۔ اور تیسری بات وایتاء ذی القربیٰ، تیسرا اصول اور بہت اہم اصول، وایتاء ذی القربیٰ، اور اللہ تم کو قرابت دار رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ قرابت داروں کو دو، قرابت داروں کو سب سے پہلا حق قرابت دار ہے، رشتہ دار ہیں، قرابت دار رشتہ دار، بھائی قرابت دار ہے، چچا ننیال جو خاندان کے لوگ ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، جن کو صدقے دیے جا سکتے ہیں، جن کو صدقے نہیں دیے جا سکتے۔ یہ فقہ کی ایک بات ہے کہ جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے ان کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیا جا سکتا، باقی سب دیا جا سکتا۔ بھائی غریب ہے صدقہ دو، بھائی غریب ہے زکوٰۃ دو، بہن غریب ہے زکوٰۃ دو، پہلے اس کو دو، بعد میں دوسروں کو دیکھنا۔ وہ بھوکے رہیں، وہ پیاسے رہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہو، وہ لوگوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں، اور آپ شان پتی دکھاتے ہوئے بڑے بڑے چندوں کا اعلان کریں، میری طرف سے 2000 اور 10,000 لکھ لیجئے، اور اتنی زکوٰۃ میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ آپ کے رشتہ دار مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے قرضے پہلے اتارو، یہ آپ پر فرض ہے۔ وہ ایتاء ذی القربیٰ، اللہ اس کا حکم دے رہا ہے۔ والغارمین، اللہ نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں، جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، آدمی کے ذمہ فرض باقی رہتا ہے۔ اس میں سے ایک مصرف غارمین ہے، قرض دار، اور قرض داروں میں بھی پہلے اپنا رشتہ دار مقروض ہے، اس کا قرض زکوٰۃ سے اتارو، اس کو بلاؤ، تیرے پر کتنا بینک کو لون ہے، تیرے پر کتنا کس کا قرض ہے، اور بتا اتنا ہے، حالات اس کے نہیں ہیں، قرض کے بوجھ سے ڈوبا ہوا ہے، کچھ کھل کر نہیں سکتا ہے، آپ بلاؤ اس کو، ادھر ادھر زکوٰۃیں مت دو۔ مدارس میں زکوٰۃ غریب نادار طلبہ کے لیے دینا چاہیے، لیکن پہلے اپنے قرابت دار غارمین رشتہ داروں کو دو، ان کے قرضے اتارو۔ مدرسے زکوٰۃ سے نہیں چلانا تھا، یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے کہ زکوٰۃ، صدقے، اور مسجدوں میں جو سفیر آتے ہیں اللہ ان کی حالت پر رحم کرے، وہ اس طرح کے اعلان کرتے ہیں کہ شرم سے طبیعت ڈوب جاتی ہے، ہم فلانے مدرسے سے آئے ہیں، یا زکوٰۃ کے صدقات کے چندے کے، اور یتیم اور نادار اور مفلس بچے پڑھتے ہیں۔ کیا 600 بچے سارے یتیم ہیں مدرسے میں؟ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ یتیم ہیں، نادار ہیں اور مفلس ہیں اور وہ نہیں ہیں، یہ اس طرح کیا؟ بھئی مسلمانوں کو اسلام کا تحفظ مسلمانوں پر فرض ہے، مدارس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہاں دین سیکھنے والوں کی تعلیم کے اخراجات مسلمانوں کو زکوٰۃ سے نہیں، ہدیہ اور اپنے طیب اور پاکیزہ مالوں سے کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور زکوٰۃ کی رقمیں جو ہے وہ غریب نادار مسلمانوں کی اکنامی کو حل کرنے کے لیے، فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکنامی اسٹرانگ ہو، مسلمان محتاج نہ ہو، مسلمان مفلس نہ ہو، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ لیکن یہ فلسفہ دبا ہوا ہے کتابوں میں،
کوئی بتاتا نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس بیان کو جو میں نے کہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرے اور بیان کرے۔ اس کے لیے ایمانی ولولے اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایتاء ذی القربیٰ، قرابت دار، ان سے قطع تعلق منع ہے، حرام ہے۔ یوں بھی اللہ کے رسول فرمانے لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے۔ تو اپنے سگے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا کہاں جائز ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس مجمع میں کوئی اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر بیٹھا ہے تو اس آیت کو سننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جا کر معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 2 مسلمانوں میں آپس میں قطع تعلق ہو گئی تو ان میں افضل آدمی وہ ہے من یبدأ بالسلام، جو سلام کے ذریعے سے ابتدا کرتا ہے۔ پہل کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، قرابتوں کا لحاظ کرنا سیکھو، رشتہ داروں سے جڑو۔ آج رشتہ داریاں کٹ رہی ہے، آج قرابتیں ٹوٹ رہی ہے، اور ہر جمعے میں ہم یہ آیت سن رہے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 3 چیزیں کا حکم دیا جو ایمان کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، پھر اس کے بعد 3 چیزوں سے منع کیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشا سے، والمنکر اور منکر سے، والبغی اور بغی سے۔ اب یہ جتنی بڑی اس کی تشریح ہے اس سے بڑی اس کی تشریح ہے۔ فحشا کیا ہے، منکر کیا ہے، بغی کیا ہے، اور کیوں اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا اور مسلمانوں کو سختی سے ان 3 باتوں سے رکنے کا حکم دیا، ان 3 کو کرنے کا حکم دیا۔ اب تم اگر ایسا کرو گے لعلکم تذکرون، تو تم کو نصیحت حاصل ہو جائے گی اور تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اب اس کی ان 3 باتوں کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا